ارشاد باری تعالیٰ ہے ہن لباس لکم انتم لباس لہن، یہ گھر والیاں تمہاری لباس ہیں اور تم اپنی گھر والیوں کا لباس ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں گھر والیوں کو مردوں کا لباس قرار دیا ہے اور مردوں کو گھر والیوں کے لیے لباس قرار دیا ہے۔ لباس زندگی میں اہم کردار ادا کرتا ہے، لباس شخصیت کا انعدار ہوتا ہے، لباس خوبصورتی کا باعث ہوتا ہے اور لباس انسان کو موسمی حالات سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو انسان جسمانی لباس خریدنے کے لیے جائے تو بڑی احتیاط کے ساتھ اس کا انتخاب کرتا ہے اور قیمتی اور اچھا لباس خریدا جاتا ہے۔ جسمانی لباس میں اگر کچھ غلطی یا کمی کجی رہ جائے تو برداشت ہو سکتا ہے، لیکن یہ زندگی گزارنے کے لیے جو لباس ہم منتخب کرتے ہیں، اس لباس کے انتخاب میں کسی قسم کی کوتاہی اور غلطی قابل برداشت نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورت سے 4 وجوہات پہ نکاح کیا جاتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسن کی وجہ سے، اس کے حسب کی وجہ سے اور اس کے دین کی وجہ سے۔ لیکن اپنی امت کو فرمایا فعلیک بذات الدین، تمہارے اوپر اس کا دین لازم ہے، یعنی تم جب عورت سے نکاح کرو تو اس کا دین دیکھ کے کرو۔ اگر وہ عورت دیندار ہے تو اس میں تمہارے لیے برکتیں ہیں، اگر وہ دین سے دور ہے تو وہ تمہارے لیے سبب عذاب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ ہماری مکمل رہنمائی کرتی ہے۔ اور اب آتے ہیں شادی کی رسومات کی طرف، اور شادی کے انتخاب اپنی منگیتر کو منتخب کرنے کے بعد ہم شادی کے دن کی طرف آتی ہیں، اور وہاں پہ ہماری کیا غلطیاں ہیں جن کی سزا ہمیں پوری زندگی بھگتنا پڑتی ہے۔ سب سے پہلے دلہا کی طرف آتے ہیں اور پھر دلہن کی کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اور میری اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ عورت اور مرد دونوں پکیزہ زندگی گزاریں اور ہم عورت کے انتخاب میں کوئی غلطی نہ کر بیٹھیں، تاکہ کل ہماری اولادیں ہمارے مؤدب بنیں اور ان کے دلوں میں خوف خدا کا نور موجود ہو۔ سب سے پہلے ہم شادی کے دن جو غلط رسومات کرتے ہیں اس میں پہلی غلط رسم مہندی ہے، اور لکھا بھی جاتا ہے رسم مہندی۔ یہ رسم ہے، عبادت نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ رسم اور ہوتی ہے اور سنت اور ہوتی ہے۔ رسم کو زندہ کرنے سے ثواب نہیں ملتا، سنت کو زندہ کرنے سے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو اجر و ثواب کا مستحق ٹھہرایا جاتا ہے۔ تو یہ مہندی لگانا یہ حرام ہے مرد کے لیے، بطور زینت مرد کو مہندی لگانا اس کے ہاتھ پہ پاؤں پہ حرام ہے۔ ہاں، داڑھی مبارک پہ مہندی لگانا یہ سنت سے ثابت ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے مردوں پر مہندی بطور زینت حرام ہے۔ ہاں، اگر بطور دوا استعمال کی جائے تو یہ جائز ہوگی۔ تو ہم اس دن اپنے دلہا کی زینت کے طور پہ اس کو مہندی لگاتے ہیں، اور ہم نے شادی کی پہلی جو بنیاد ہے وہ بھی غلط رکھ دی اور ایک رسم پہ رکھی۔ اور پھر شادی کے موقع پہ دلہا کو ریشمی لباس، ریشم مصطفیٰ کریم کی امت کے مردوں پہ حرام ہے۔ اور پھر اس کے بعد دلہا کو سونے کی انگوٹھیاں اس کے بہن بھائی، اس کے والدین اس کو پیش کرتے ہیں، سسرال والے پیش کرتے ہیں، دلہا کے سسر صاحب اور ساس صاحبہ اسے سونے کی انگوٹھیاں پیش کرتے ہیں۔ اگر وہ قبول نہ کرے تو ناراضگی کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ یہ جہالت کی انتہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے مردوں پہ سونا حرام ہے۔ انگوٹھی 4.5 ماشا کی انگوٹھی جو چاندی کی انگوٹھی ہے وہ ایک مرد پہن سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صاحب سونے کی انگوٹھی پہن کے آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی انگوٹھی کو اتارا اور دور پھینک دیا اور فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اپنے ہاتھوں میں جہنم کا انگارہ رکھ کے آئے؟ یعنی سونا پہننا ایسے ہے جیسے جہنم کا انگارہ۔ اور اگر وہاں پہ کوئی پڑھا لکھا روکے، عالم دین منع کر دے کہ سونا حرام ہے، تو لوگ اعتراض کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، شادی کا دن ہے، آج کے دن تو جائز ہونا چاہیے۔ دیکھیں شریعت مطہرہ میں جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے، وہ شادی کے دن بھی حرام ہے، شادی سے پہلے بھی حرام تھی۔ جو حلال ہے وہ ہر حالت میں حلال ہے۔ تو سونا پہلے بھی حرام ہے اور آج بھی شادی کے دن بھی اس پہ حرام تھا۔ تو یہ کچھ رسومات ہم جو کرتے ہیں اس کی نوسط پھر زندگی بھر ہمیں بھگتنا پڑتی ہے۔ اب دلہن کی طرف آتے ہیں۔ دلہن کی تیاری میں سب سے پہلے اس کو میک اپ سینٹر پہ لے جایا جاتا ہے اور اس کو میک اپ کروایا جاتا ہے۔ میک اپ میں نہ جانے کیا کیا چیزیں استعمال ہو رہی ہیں۔ وہاں پہ ایک چیز کی طرف میں اشارہ کر دیتا ہوں، نیل پالش۔ نیل پالش کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ ایک نیل پالش پرماننٹ ہوتی ہے، جو لگا دی جائے تو وہ اترتی نہیں ہے، نیچے تک پانی نہیں پہنچتا۔ اگر اس کے ناخن خشک رہ جاتے ہیں اور پانی اوپر سے گزر جاتا ہے تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ اگر وضو نہیں ہوگا تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، اس کا غسل بھی نہیں ہوگا۔ تو اگر ایسی نیل پالش وہ لگا کے آتی ہے تو جس سے اس کا غسل اور وضو مشکوک ہے، نامکمل ہے، تو پھر
اس کی نوست، اس کی بے برکتی پوری زندگی ہمارے گھر میں رہتی ہے۔ اس کا میک اپ، اور پھر میک اپ پر بھی کروڑوں نہیں تو لاکھوں ہزاروں تو ضرور خرچ کیے جاتے ہیں۔ اور پھر کئی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو کئی دن تک غسل نہیں کرتی، حالت ناپاکی میں رہتی ہیں۔ ان سے کہا جائے کہ غسل کرو تو وہ کہتی ہیں کہ ہم نے کئی ہزار روپے خرچ کر کے یہ میک اپ کروایا ہے اور ہم یہ کیسے ضائع کر دیں۔ یعنی اس عورت نے میک اپ کو اہمیت دی ہے، پاکیزگی کو اہمیت نہیں دی۔ یہی اس کی ناپاکی کی نوست ہے کہ آج اس کے دامن میں آنے والا اور اس کی گود میں آنے والا بیٹا جو ہے وہ اس کا نافرمان بنتا جا رہا ہے اور اس کے سامنے آنکھیں نکالتا جا رہا ہے۔ تو یہ پاکیزگی تو عورت، وہ کسی نے بڑا خوبصورت تصور دیا تھا، گود ماں دی درسگاہ پہلی اتو زندگی دنس بولین پڑتا ہے۔ میں نے تو اتنا بھی پڑھا ہے کہ جب عورت امید سے ہو تو اس وقت وہ جھوٹ بھی نہ بولے، اگر وہ جھوٹ بولتی ہے تو وہ جھوٹ کی نوست بھی اس کے عمل پہ پڑتی جا رہی ہے، تو اس کے لیے بڑی احتیاطیں ہیں۔ تو ہم دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں دلہا دلہن ان کی تیاری میں کیا غلط رسومات ہم نے لگا دی ہیں اور ڈال دی ہیں، جن کی وجہ سے پوری زندگی جیرن بنتی جا رہی ہے۔ دلہا دلہن کی کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اب آئیے ولیمے کی طرف۔ ولیمہ میں ہم کرتے کیا ہیں کہ پوری زندگی ہم دولت کماتے ہیں، جائیداد اکٹھی کرتے ہیں، اور پھر جب دیکھتے ہیں تو ہم معاشرتی دوڑ میں آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم ایسا ولیمہ کریں گے کہ پورے ضلع تک ہمارا نام جائے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم وہاں پہ 4-5 کھانے دیں گے اور بڑے بڑے لوگوں کو ہم بلائیں گے، مدعو کریں گے، اور وہاں پہ ہم اپنی حیثیت کو بھول کر چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ والا اصول بھول جاتے ہیں اور اپنی حد سے آگے پھلانگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں فقراء کو بلایا جائے اور امراء کو دعوت دی جائے، یعنی غریبوں کو انسان اگنور کر دے، ان کو نہ بلائے، ان سے حقارت کرے، اور امیروں کو اہمیت دی جائے۔ تو ولیمہ کے موقع پہ بالخصوص جو اپنے اہل خانہ جو قریبی رشتہ دار ہیں اگر وہ غریب ہیں ان کو نہیں بلایا جاتا تو ان کے دل سے جو آہ نکلتی ہے اور بد دعا نکلتی ہے یہی انسان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو لہٰذا ہم نے شادی کے دن امیروں کو اہمیت دی، جگیرداروں کو بلایا، لیکن غریبوں کو ولیمہ کی دعوت نہ دی، ان کی ہم آہ لیتے رہے، ان کی بد دعائیں سنتے رہے، تو یہ چیز بھی انسان کی ناکامی کا بہت بڑا سبب بنتی ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ولیمہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہے کہ جب میاں اپنی بیوی سے ایک رات گزار لے تو دوسرے دن ولیمہ کیا جائے، اور ہمارے ہاں پہلے دن ہی ولیمہ ہو جاتا ہے، پہلے دن ہی ہم وہ سارے معاملات کرتے ہیں اور دوسرے دن اس کو ملنے والا ہی کوئی نہیں ہوتا۔ سنت تو یہ تھی، ہم نے یہ ولیمے کی سنت ہی غلط رکھ دی ہے، اس کو پہلے کر دیا، حالانکہ یہ ولیمہ بعد میں ہے۔ اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اولم ولو بشاۃ، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کے ساتھ ہی کرو، تو ولیمہ سنت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ اپنی زوجہ محترمہ سے جب نکاح کیا تو اس کے بعد حضور نے ایک بکری کا ولیمہ کیا، اور ایک حدیث طیبہ سے یہ مفہوم ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے ستو اور کھجوریں ولیمہ میں پیش فرمائیں، تو یہ ولیمہ سنت ہے۔ تو لہٰذا یہ رسومات ہیں جو میں نے کچھ رسومات یہاں پہ ہائی لائٹ کی ہیں اور آپ کے سامنے ان کا ذکر کیا ہے۔ بہت ساری ایسی رسومات ہیں جن کی نوست کی وجہ سے ہماری زندگی بے برکتی کا مرکز بن جاتی ہے، بے برکتی ہمارے گھروں میں ڈیرے ڈال لیتی ہے اور ہم پوری زندگی پریشان رہتے ہیں۔ تو اگر آپ شادی کی تیاری کرنے جا رہے ہیں تو ان چیزوں کو کم از کم دیکھیں، عورت کے انتخاب میں، اور پھر شادی کے دن جو غلط رسومات ہیں ان سے بچیں۔ غسل پہلی چیز ہے، پاکیزگی نور ہے بندہ مومن کا، جب تک بندہ پاک نہیں ہوگا تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی، جب تک وہ ناپاک رہتے ہیں اس کی نوست ان کے گھر پہ، ان کے بچوں پہ، ان کے اولادوں پہ رہتی ہے، ان کے رزق پہ اس کی نوست ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں سے اجتناب کیا جائے اور شریعت مطہرہ کے عین مطابق اپنی خوشی کے لمحات کو ڈالا جائے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امید ہے کہ وہ اس شادی شدہ جوڑے کو اپنی برکتوں سے اور رحمتوں سے مالا مال فرمائے گا، اور جو جتنا شریعت سے دور رہ کر اپنی خوشیاں تلاش کرتا ہے وہ اتنا زیادہ پریشان ہوتا ہے، اور جو شریعت مطہرہ کے سائے میں آ کر خوشیاں تلاش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو حقیقی خوشیوں سے مالا مال فرماتا ہے۔